اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ایک شخص بازار میں صدا لگا رہا تھا، گدھا لے لو، 500 روپے میں گدھا لے لو۔ گدھا انتہائی کمزور اور لاغر قسم کا تھا۔ وہاں سے بادشاہ کا اپنے وزیر کے ساتھ گزر ہوا۔ بادشاہ وزیر کے ساتھ گدھے کے پاس آیا اور پوچھا، کتنے کا بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا، عالی جاں 500 دینار کا۔ بادشاہ حیران ہوتے ہوئے، اتنا مہنگا گدھا، ایسی کیا خاصیت ہے اس میں؟ وہ کہنے لگا، جو اس پر بیٹھتا ہے اسے مکہ مدینہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ بادشاہ کو یقین نہ آیا اور کہنے لگا، اگر تمہاری بات سچ ہوئی تو ہم اسے 1 لاکھ کا خرید لیں گے، لیکن اگر جھوٹ ہوئی تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ ساتھ ہی وزیر کو کہا کہ اس پر بیٹھو اور بتاؤ کیا دکھتا ہے۔ وزیر بیٹھنے لگا تو گدھے والے نے کہا، جناب مکہ مدینہ کسی گناہ گار انسان کو دکھائی نہیں دیتا۔ وزیر، ہم گناہ گار نہیں، ہٹو سامنے سے۔ یہ کہہ کر گدھے پر بیٹھ گیا، لیکن کچھ دکھائی نہ دیا۔ اب سوچنے لگا کہ سچ کہہ دیا تو بہت بدنامی ہوگی۔ اچانک چلایا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، کیا نظارہ ہے مکہ مدینہ کا۔ بادشاہ نے تجس میں کہا، ہٹو جلدی سے، ہمیں بھی دیکھنے دو، اور خود گدھے پر بیٹھ گیا۔ دکھائی تو اسے بھی کچھ نہ دیا، لیکن سلطانی جمہور کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے آیا اور کہنے لگا، واہ میرے مولا، واہ واہ، سبحان تیری قدرت، کیا کراماتی گدھا ہے، کیا مقدس جانور ہے۔ میرا وزیر مجھ جتنا نیک نہیں تھا، اسے صرف مکہ مدینہ دکھائی دیا، مجھے تو ساتھ ساتھ جنت بھی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے اترتے ہی عوام ٹوٹ پڑی، کوئی گدھے کو چھونے کی کوشش کرنے لگا، کوئی چومنے کی، کوئی اس کے بال کاٹ کر تبرک کے طور پر رکھنے لگا، وغیرہ وغیرہ۔ ذرا غور کریں، یہی حال کچھ ہمارے معاشرے میں بس رہے کچھ جعل سازوں اور مکاروں کا ہے، جنہوں نے دینی اصطلاحات اور دین کے نام پر فریب دینے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، اور سادہ لوگ عوام بھی اندھے کانے بن کر پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ اور عقل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک قافلہ سفر کر رہا تھا، اور دوران سفر ان کا گزر ایک اندھیری سرنگ سے ہو رہا تھا کہ اچانک ان کے پیروں میں کنکریوں کی طرح کچھ چیزیں چبھیں۔ اس قافلے میں شامل کچھ لوگوں نے اس خیال سے ان چبھنے والی چیزوں کو کنکریاں سمجھ کر اٹھا لی کہ ہمارے پاؤں میں لگی ہیں، ہمیں تو تکلیف پہنچ گئی، کسی اور کو نہ لگے اور ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، اور نیکی کی خاطر اٹھا کر جیب میں رکھ لی۔ کچھ لوگوں نے زیادہ اٹھا لی تاکہ زیادہ نیکی حاصل کر سکے، تو کچھ نے کم، اور کچھ لوگ اس قافلے میں ایسے بھی تھے کہ انہوں نے بالکل بھی زحمت نہیں کی اٹھانے کی۔ جب وہ قافلے کے لوگ سرنگ سے باہر نکلے تو وہ سب یہ دیکھ کر حیران تھے کہ جو کچھ انہوں نے کنکریاں سمجھ کر اٹھائے تھے وہ سب کنکریاں نہیں بلکہ بہت ہی قیمتی ہیرے تھے۔ جنہوں نے زیادہ اٹھائی تھی وہ لوگ زیادہ مالا مال ہوئے، اور ان کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ جنہوں نے کم اٹھائی وہ پچھتا رہے تھے کہ زیادہ کیوں نہ اٹھائی، اور جنہوں نے بالکل ہی نہیں اٹھائی وہ سر پکڑے بیٹھے تھے اور افسوس کر رہے تھے کہ کاش ہم نے بھی کچھ اٹھائی ہوتی۔ دنیا میں زندگی کی مثال اس اندھیری سرنگ جیسی ہے۔ زندگی وہ اندھیری سرنگ ہے، اور نیکی اور ان کنکریوں کی طرح جو بظاہر مشکل تو لگ رہی ہے، ہماری پیروں کو چبھ رہی ہے، لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اس زندگی میں جو نیکی ہم کریں گے وہ آخرت میں ہیرے کی طرح قیمتی ہوگی، اور اس وقت انسان پچھتائے گا کہ کاش میں نے 2 4 مشکلات اور اٹھائی ہوتی، کچھ نیکیاں اور کمائی ہوتی۔ اے کاش اللہ ہم سب کو نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا ناظرین، ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی بھی نیکی کریں تو اس کا اجر ضرور ملتا ہے، اور بندے کرتے بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، نیکی بھی کرتے ہیں بندے،
لیکن نیکی کے پیچھے بھی ہر انسان کا مطلب ہوتا ہے، ہر انسان کا لالچ ہوتا ہے نیکی کے پیچھے بھی۔ نیکی بغیر لالچ، بغیر مطلب کہ نیکی کی جائے تو اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ ہاں، لالچ اگر ہو تو یہ لالچ ہونا چاہیے کہ جنت میں جگہ بنانے کے لیے یہ لالچ ہونا چاہیے۔ لیکن وہ نیکی جس سے ہمیں تھوڑی سی بھی کوئی تکلیف محسوس ہو، جس سے ہمیں تھوڑی سی بھی زحمت اٹھانی پڑے، اس نیکی کے ہم پاس بھی نہیں جاتے۔ حالانکہ یہ ان کنکریوں والا حساب ہے کہ اگر وہ نیکی جس کے لیے آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے گی، زحمت اٹھانی پڑے گی، بوجھ اٹھانا پڑے گا، اس نیکی کا تو بہت زیادہ اجر ہے۔ اب دیکھیں نا، ان لوگوں نے وہ جیب میں ڈالی کنکریاں، سمجھ کر ڈالی جیب میں کہ چلو نیکی کی خاطر، اور ان کو نیکی کا بدلہ کیسا ملا۔ اور کچھ لوگوں نے اس لیے نہیں اٹھائی کہ ہم کیا اب سفر پہ جا رہے ہیں، تھکے ہیں، اب کنکریاں اٹھانے بیٹھ جائیں گے، یہ اٹھائیں گے، جیب میں ڈالیں گے، بوجھ بڑھائیں گے اپنے لیے، تو یہ سوچ کے وہ ہیرے اٹھانے سے، حالانکہ وہ ہیرے تھے، وہ ہیرے اٹھانے سے قاصر رہ گئے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جس نیکی میں مشقت ہو، جس نیکی میں آپ کے لیے کچھ جسے آپ بوجھ محسوس کریں، کیا پتہ وہی آپ کی زندگی کے لیے بھی ہیرا ثابت ہو، اور آخرت میں تو اس کا اجر ہے ہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جناب اجازت چاہتے ہیں، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔